اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری جو ٹاپک چل رہا ہے جو نماز کا بیان، اس کے اندر آج جو ہم چیز کریں گے وہ ہے سترے کے مسائل۔ سترہ کیا ہوتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں۔ نمازی کو اپنے آگے سے گزرنے والے لوگوں کے خلل سے بچنے کے لیے سامنے کوئی چیز رکھ لینی چاہیے، اسے سترہ کہتے ہیں۔ اور یہ جو حضرت موسیٰ بن طلحہ اپنے باپ رضی اللہ سے فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ نماز پڑھتے اور جانور ہمارے سامنے سے گزرتے رہتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے سامنے کجاوے کی لکڑی کے برابر کوئی چیز ہو تو سامنے سے گزرنے والی کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ جو کجاوا ہوتا ہے نا، کجاوا کیا ہوتا ہے؟ یہ کہتے ہیں یہ اونٹ پہ بیٹھنے کے لیے جو بنائی گئی لکڑی کی کرسی ہوتی ہے، اس کو کجاوا کہتے ہیں۔ تو یعنی کہ وہ کرسی جو اوپر رکھی جاتی ہے اس کی جتنی ہائٹ ہوتی ہے اس کے برابر اگر آپ کو کوئی چیز ایسی ملتی ہے تو وہ آپ آگے اپنے نماز کے رکھ لیں، تو پھر اس کے آگے سے اگر کوئی بھی گزر کے جائے گا تو وہ آپ کی نماز میں کوئی خلل نہیں پڑے گا اس سے۔ حضرت ابو جہیم رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی کے آگے اور سترے کے پیچھے سے گزرنے والا اگر یہ جان لے کہ اس پہ کتنا گناہ ہے تو وہ نمازی کے آگے سے گزرنے کی بجائے 40 سال یا مہینے یا دن انتظار کرنا بہتر سمجھے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ سترہ نماز کی جگہ سے تقریباً 1.5-2 فٹ کے فاصلے پر رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ اور دیوار کے درمیان ایک بکری کے گزرنے کے برابر فاصلہ ہوتا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو سترہ اور نمازی کے درمیان سے گزرنے والے کو نماز کے دوران ہی ہاتھ سے روکنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں سے آڑ کر کے نماز پڑھے پھر کوئی آدمی اس سترے کے اندر سے گزرنا چاہے، یعنی کہ آپ نے آلریڈی سترہ رکھا ہوا ہے آپ کے اور آپ کے سامنے سترہ پڑا ہے، اور اگر اس کے درمیان سے کوئی بندہ گزرنے کی کوشش کرے تو آپ اس کو روکیں، اور اگر وہ نہ رکے تو پھر آپ زبردستی روکیں کیونکہ وہ شیطان ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نماز کے لیے گھر سے نکلتے تو اپنا نیزہ ساتھ لے جانے کا حکم فرماتے، پھر جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گاڑ دیا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف نماز پڑھتے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوتے۔ سفر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سترہ استعمال کرتے تھے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یعنی کہ کیا بات اس سے ہمیں پتہ چلتی کہ امام اپنے آگے اگر سترہ رکھ لے جب جماعت ہوتی ہے نماز جماعت کے ساتھ تو مقتدیوں کو پیچھے سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرض نماز جیسے ہم پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ تو اس میں جو امام کا سترہ ہوگا وہ پیچھے سب کے لیے وہی سترہ ہو جائے گا، لیکن جب اس کے بعد میں آپ اپنی اپنی پھر نمازیں پڑھتے ہیں تو پھر اس وقت آپ کو اپنا سترہ رکھنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آگے ہم پڑھ رہے ہیں صف کے مسائل۔ حضرت انس رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کہنے سے قبل ہماری طرف چہرہ مبارک کر کے کھڑے ہو جاتے اور فرماتے کہ جڑ کر اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت انس سے ایک اور روایت میں انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صفوں کو سیدھا کرو کیونکہ صفوں کی درستگی نماز کی تکمیل کا حصہ ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سمجھدار اور عقل مند لوگ میرے قریب کھڑے ہوں، پھر وہ لوگ جو ان سے علم اور سمجھ میں کم ہوں، پھر وہ جو ان سے بھی کم ہوں، پھر وہ جو ان سے کم ہوں، یعنی کہ اس طرح سے ان کی کیٹیگرائز کیا گیا کہ کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، کون اس سے پیچھے، کون اس سے پیچھے، اس سے پیچھے، اس سے پیچھے۔ تو جن کا علم سب سے کم ہوگا، یا جب سب سے کہہ لیں کہ سمجھ میں کم ہوں گے، وہ اتنا ہی پیچھے اینڈ پہ جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ اس کے لیے ضرور قرعہ ڈالیں، اور اگر اول وقت میں نماز پڑھنے کی فضیلت معلوم ہو جائے تو ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی کوشش کریں، اور اگر عشاء اور فجر کی فضیلت جان لیں تو اس میں ضرور آئیں، خواہ گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اگلی صف پوری کرو، پھر اس کے بعد دوسری صف، اگر کوئی کمی ہو تو آخری صف میں ہونی چاہیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو صف کے پیچھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھتے دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ نماز دوبارہ پڑھو۔ حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ ہمیں عہد رسالت میں ستونوں کے درمیان صف بنانے سے روکا جاتا اور وہاں سے ہٹا دیا جاتا، یعنی کہ ستونوں کے درمیان میں نہیں، جیسے پلرز لگے ہوئے ہیں تو آپ پلرز کے درمیان میں کھڑے کے نماز نہ پڑھیں، تو بلکہ وہ کیا مقصد کہنے کا کیا تھا کہ جب آپ پڑھیں تو آپ کسی پلر کے پیچھے ہو جائیں، تاکہ آپ کے لیے وہ ایز اے سترہ ایک بن جائے گا آپ کا۔ پھر اس میں نیکسٹ والی حدیث جو ہے ہماری وہ یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں اور ایک یتیم بچے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنے گھر میں نماز پڑھی، میری والدہ ام سلیم ہم سب کے پیچھے تھیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا کہ یہ آرڈر بتایا گیا ہے کہ بیسیکلی کس طرح سے ہوگی کہ آدمی لوگ جو ہوتے ہیں وہ آگے ہوتے ہیں جماعت میں، اور عورتیں جو ہوتی ہیں وہ پیچھے جاتی ہیں مردوں کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں سیدھی کرنے کی تاکید فرمائی کہ جب آپ نماز پڑھیں آپ کی صفیں جو ہیں وہ سیدھی ہونی چاہیے، پھر صف میں کندھے کے ساتھ کندھا اور قدم کے ساتھ قدم ملانے چاہیے۔ اس میں حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفیں سیدھی رکھا کرو، میں تمہیں اپنی پشت سے دیکھتا ہوں۔ چنانچہ ہم میں سے ہر آدمی اپنا کندھا ساتھ والے نمازی کے کندھے سے اور قدم اس کے قدم سے ملا کر کھڑا ہوتا تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ اور یہ جو چیز ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں اپنی پشت سے دیکھتا ہوں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی پشت سے دیکھنا جو تھا یہ ایک معجزہ تھا جو ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ تو یہاں پر ہمارا یہ ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔